اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر ہمیں قرآن مجید سمجھنے کے لیے ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 146 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون۔ الذین وہ لوگ آتیناہم جن کو ہم نے عطا کی، اللہ کی ذات نے عطا فرمائی کیا؟ الکتاب کتاب، آسمان کی کتاب، خاص کتاب، ہدایت کی کتاب۔ وہ لوگ یعنی اہل کتاب کا ذکر ہو رہا ہے، بنی اسرائیل کا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ کی ذات فرما رہی ہے وہ لوگ جن کو ہم نے آسمانی کتاب عطا فرمائی، یعرفونہ وہ پہچانتے ہیں آپ کو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ پہچانتے ہیں۔ کیسے پہچانتے؟ کما جیسا کہ یعرفون ابناءہم جیسے کہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو۔ اللہ نے کیسی مثال دی ہے کہ انسان اپنی اولاد کو سب سے زیادہ اچھے طریقے سے پہچانتا ہے کہ وہ پہلے دن سے، پہلے گھنٹے سے لے کر آخر تک انسان کے ہاتھوں میں بڑے ہوتے ہیں، ان کی عادات کا پتہ ہوتا ہے، ان کے جسمانی ساخت، ہر چیز، یعنی اس سے زیادہ انسان کو کسی اور رشتے کی اتنی پہچان نہیں ہوتی۔ یعنی ان کو فزیکلی بھی انسان جانتا ہوتا ہے، اور ایک جو دل کے اندر محبت رکھی ہوتی ہے انسان نے، اس سے بھی انسان ان کو اپنی دل سے یعنی دل کی بصیرت سے پہچانتا ہے۔ اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ضد میں ہیں کہ نبوت جو ہے، یہ جو عظمت ہے خاتم النبیین کی، یہ بنی اسرائیل کو کیوں نہیں ملی، ورنہ یہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ تو پیچھے چونکہ بات طویل قبلہ کی ہو رہی ہے، تو یہاں پہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ طویل قبلہ کو بھی ایسے ہی جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ ان کی کتاب کے اندر اللہ کی ذات نے فرما دیا ہے کہ آخری نبی آئیں گے تو ان کا قبلہ بیت اللہ ہوگا، خانہ کعبہ ہوگا، تو یہ اس کو بھی پہچانتے ہیں اور یہ آپ کو بھی پہچانتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ اور ان میں سے ایک گروہ ہے، وَإِنَّ اور بے شک فریقاً ایک گروہ ہے، منہم ان میں سے، اہل کتاب میں سے جو آپ کو پہچانتے ہیں ان میں سے ایک گروہ ہے، لَيَكْتُمُونَ وہ ضرور چھپا رہا ہے۔ یہ کون سا گروہ تھا؟ علماء یہود کا، کہ جن کو تورات آتی تھی، انجیل آتی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری نشانیاں اس کتاب کے اندر موجود تھیں، اور اس کتاب کے چونکہ وہ عالم تھے اس لیے انہیں پتہ تھا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان لیا تھا، اور انہوں نے یہ بھی پہچان لیا تھا کہ ان کا قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ ہوگا، ساری چیزیں پہچان، لیکن انہوں نے چھپا لیا تھا۔ وہ چھپاتے تھے، اپنے لوگوں کو نہیں بتاتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ آپ پہ ایمان لے آئیں۔ لیکن جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا تو یہ اپنے لوگوں کو بتاتے تھے کہ ایسے ایک نبی آنے والے ہیں، جب وہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے، اپنی نبوت کا اعلان کریں گے تو ہمارے عروج کا زمانہ شروع ہو جائے گا۔ لیکن جب آپ آ گئے اور اس ضد میں کہ آپ بنو اسرائیل میں تھے، انہوں نے اس چیز کو چھپانا شروع کر دیا۔ کس چیز کو چھپاتے ہیں؟ الحق کا، جو حق بات ہے، جو سچی بات ہے ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، اور جو بامقصد بات ہے۔ حق قرآن میں ایک مقصد والی بات، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے بعد اور قبلہ کی تعویل کے بعد اب پچھلی امت مسلمہ بنی اسرائیل جو ہے، دنیا کی امامت اس سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے حوالے کر دی گئی ہے۔ تو اس لیے یہ اس حق کو چھپاتے ہیں، اس مقصد کو چھپاتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ حالانکہ ان کو علم ہے، اس کے پاس، ان کے پاس اللہ کی طرف سے الکتاب کے ذریعے سے ان کے پاس علم موجود ہے، لیکن اس ضد میں وہ خود بھی چھپا رہے ہیں، عمل نہیں کر رہے اس پہ، اور لوگوں کو بھی اس بات کو نہیں بتا رہے، اور وہ اس کو چھپا رہے ہیں اللہ کی ذات۔ اور یہ حق کو چھپانا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اس قرآن میں اللہ کی ذات بار بار فرمائے گی کہ حق کو چھپانا بہت بڑا جرم ہے، اور غلط چیز کو صحیح کہنا اور صحیح کو غلط کہنا یہ اللہ کے اوپر، اللہ کے نبی کے اوپر جھوٹی بات باندھنے کے برابر ہے۔ الحق کو، یہ حق ہے میرے رب کا، آپ کے رب کی طرف سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت، آپ کا نبی ہونا، آپ کا آخری نبی ہونا، اور یہ قرآن یہ اللہ کی طرف سے حق ہے میرے رب کا، آپ کے رب کی طرف سے، ایمان والوں کے رب کی طرف سے۔
فلا تکونن، بس ہرگز نہ ہو جانا من الممترین، اے قرآن پڑھنے والے تو کبھی بھی شک میں نہ پڑھنا۔ یہ قرآن صحیح کتاب ہے، یہ اللہ کی طرف سے کتاب ہے، جبرائیل امین اس کو لائے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دل پہ اس کو اتارا گیا ہے۔ یہ بالکل صحیح بات ہے، یہ حق بات ہے اور با مقصد بات ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کو پڑھ کے، اس کو سمجھ کے، اس کے مطابق زندگی گزارے، یہ اس کتاب کا مقصد ہے۔ تو اس میں ہرگز شک نہ کرنا، یہ شک سے بالا تر چیز ہے۔ یہ اس عظیم ہستی کی طرف سے، رب کی طرف سے ہے کہ جس کی کسی بات میں کوئی شک کی بات نہیں، اس کی ہر چیز جو ہے علم پہ اور حکمت پہ مبنی ہے۔ وَلِكُلٍ، اور ہر ایک کے لیے، وجہتاً، ایک سمت ہے، وَهُوَ، پس وہ، مولیہا، اسی کی طرف منہ پھیرتا ہے۔ اللہ کی ذات نے فرمایا کہ دنیا میں جتنی امتیں گزری ہیں ان سب کے لیے عبادت کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے اللہ نے ایک سمت مقرر کی، ہر امت کے لیے ایک سمت تھی۔ جیسے بنی اسرائیل کے لیے بیت المقدس تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی تقریباً 16-18 مہینے اس کی طرف منہ کر کے پڑتی۔ اب اللہ کی ذات نے اپنی ان پہلی کتابوں میں بھی اس کی بشارت دی ہوئی تھی، اللہ نے حکم دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کے مطابق اللہ نے اس امت کا قبلہ جو ہے اس کو بیت المقدس سے پھیر کے اس کو مسجد حرام کی طرف کر دیا۔ تو اللہ کی ذات فرما رہی ہے یہ کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے، یہ تو ہر امت کو ہم نے ایک سمت عطا کی ہوئی تھی، اور وہی سمت صحیح ہے، نہ مشرق نہ مغرب نہ شمال نہ جنوب، جو اللہ کی ذات عطا فرمائے۔ تو آپ کو یہ عطا فرماتی ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تو بس نیکیاں کرنے میں ہمیشہ جلدی کرو، ایک دوسرے سے بڑھ کے نیکیاں حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اس بحث میں مت پڑھو کہ پہلے کون سا قبلہ تھا، اب کون سا قبلہ ہے، کدھر نماز پڑھ گئے۔ جہاں اللہ کی ذات موقع دے فوراً نیکیاں کرو، وقت ہے اللہ کا ذکر کریں، نوافل کریں، اللہ نے دیا ہوا ہے، صدقات کریں، خیرات کریں، اس چیز کی طرف دھیان دیں، اپنے رب کو راضی کریں، اور ہمیشہ نیک کاموں میں اچھا بولنا بھی جو ہے وہ نیکی ہے۔ اس قرآن کو پڑھنا، اس قرآن کی دعوت دینا نیکی ہے، نمازیں پڑھنا، ذکر کرنا، اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھنا، جس طریقے سے محتاج کے خیال رکھنا، مساکین کا، جو سوالی لوگ ہوتے ہیں سب کا، تو ہر طرح کی نیکی جس طرح کی دنیا میں میسر ہو۔ ایمان کی نشانی یہ ہے کہ پڑھ کے انسان اس سے آگے لیتا ہے۔ نیکی جب انسان کے دل کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے تو اس کو فوراً قبول کرتے ہیں، یہ ایمان کی نشانی ہے، اس پہ سوچتے نہیں ہیں، کسی تذبذب میں نہیں پڑتے۔ اینا، جہاں کہیں بھی، ما تکونو، تم ہوگے، یاتی بکم اللہ جمیعا، اللہ کی ذات تم سب کو لے آئے گی۔ اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ تم جہاں کہیں بھی ہو، اللہ کی ذات تمہیں سب کے سب کو اکٹھا کر کے اپنے پاس لے آئے۔ محشر والے دن ہم سب نے اکٹھا ہونا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ وہ ذات ہے، اللہ وہ بابرکت مبارک ذات ہے جو ہر چیز پہ قادر ہے۔ قبلہ بنانا، نبوت دینا، یہ دلوں سے شک دور کرنا، سمتیں مقرر کرنا، جو کچھ بھی ہے یہ میرے رب کے اختیار میں، اور میرا رب جو ہے وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ، اور جہاں کہیں سے، خرجتا، نکلیں آپ، فَوَلِّ، تو پس پھیر لیں، وجہ کا، اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرام، سمت مسجد حرام کی۔ اللہ کی ذات پھر فرما رہی ہے کہ تم جہاں کہیں بھی ہو، مکہ میں ہو، مکہ سے دور ہو، کسی بستی میں رہتے ہو، کسی اور ملک میں چلے گئے ہو، جہاں بھی ہو، اپنے چہروں کو خانہ کعبہ کی طرف سے مسجد حرام کی طرف اب کر کے آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، لَلْحَقُّ، یقیناً حق ہے، یقیناً سچی بات ہے، میرے رب کا، آپ کے رب کی طرف سے یہ حکم۔ اس کے اندر حکمتیں پوشیدہ ہیں، وقت آنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو پتہ چل رہی ہیں، یہ اس میں اندر حکمت پوشیدہ ہے، بے شک یہ آپ کے رب کی طرف سے ہے، اور رب کا حکم ماننا سب سے بڑی حکمت ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور نہیں ہے اللہ غافل، اما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو۔ انسان چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا جتنے اعمال کرتا ہے، جسمانی ہیں، ذہنی ہیں، دلی ہیں، ذکر کرتا ہے اللہ کا، نمازیں پڑھتا ہے، جو کچھ بھی کرتا ہے، رب وہ ذات ہے کہ اس سارے کے سارے عمل کو اس کو جانتی ہے۔
دنیا میں انسان کوئی بھی اچھا کام کرتا ہے کسی دوسرے انسان کے لیے تو اس کا دل ہوتا ہے کہ میری یہ اچھائی اس تک پہنچے. تو جب ہم اللہ کی ذات کے لیے اچھائیاں کر رہے ہیں تو اللہ کو پتہ ہے، تو انسان کو مطمئن ہونا چاہیے کہ میرے رب کو یہ ساری اچھائیاں پتہ ہے اور وہی میرا رب ہے جو مجھے اس کا اجر عطا کرے گا اپنی شان کے مطابق، اس لیے کہ ہم نے یہ ساری اچھائیاں نیکیاں اسی کے لیے. میرے رب کو سب کچھ پتہ ہے. وَمِنْ حَيْثُ، اور جہاں کہیں سے، خرجتا نکلے تم، فولے تو پس پھیر لیجئے، وجہ کا چہرہ اپنا، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف سے. تو آپ جہاں کہیں بھی ہو، یہ دیکھیں پچھلی آیت میں بھی ہے اور ساتھ ہی اسی آیت میں پھر دوبارہ اس کے اگلے حصے میں آگے دوسری اگلی آیت میں کہ اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ تم جہاں بھی ہو، یہ اتنا تاکیدی حکم ہے کہ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف کر لیں. وحیث، اور جہاں کہیں بھی، ما کنتم، تم ہو، فولو تو پس پھیر لو، وجوہکم، اپنے چہروں کو، شطرہ، اس سمت کی طرف. دیکھیں تیسری بات پچھلی آیت میں، اس آیت میں ایک بار اور پھر دوبارہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے. یہ اتنی تاکید ہو رہی ہے کہ اب اس کے علاوہ کہیں کسی سمت کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. اور الحمدللہ دیکھیں آج پوری امت اس چیز پہ متفق ہے کہ ہر شخص، وہ مسجد حرم میں ہو، اس سے دور ہو، دنیا کے کسی بھی ملک میں ہو، وہ اپنا چہرہ جو ہے، اپنا رخ نماز کے لیے مسجد حرام کی طرف کرتا ہے. تو یہ اللہ کا اتنا تاکیدی حکم ہے کہ ان 2 آیات میں اللہ کی ذات نے 3 دفعہ اس کا حکم فرمایا. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ، تاکہ نہ ہو، لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے، علیکم، تمہارے اوپر، حجتاً، کوئی بات. سارے مسلمان اس طرف منہ کر لیں تاکہ یہ جو اعتراض کرنے والے لوگ ہیں، حجت کرنے والے لوگ ہیں، جن کی کتاب میں بھی یہ موجود ہے کہ اس امت کا قبلہ جو ہے، جو اب دنیا کی امام بنا دی گئی ہے، وہ بیت الحرام ہے، مسجد حرام ہے، تو سب ادھر منہ کرو، ادھر منہ نہیں کرنا. اللہ کی ذات نے 2 آیات میں 3 دفعہ فرمایا ہے اس کو، اب تاکہ ان کو کوئی گنجائش کا موقع نہ ملے، کوئی انہیں بات کرنے کا موقع نہ ملے، کوئی ان کو حجت نہ ملے. اِلَّا الَّذِينَ، سوائے ان لوگوں کے، ظَلَمُوا مِنْهُمْ، جو ان میں سے ظالم ہیں، اللہ کا حکم توڑنے والے لوگ ہیں. وہ ہر صورت میں بات کرتے رہیں گے. یہ وہ لوگ جو ان میں سے اہل کتاب میں سے ظلم کرنے والے ہیں، وہ آپ پہ اعتراض کرتے رہیں گے. مختلف قسم کے اعتراض آتے رہیں گے، سمت کے بھی اور سب چیزوں کی، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے؟ فَلَا تَخْشَوْهُمْ، آپ نے ان کی پرواہ ہی نہیں کرنی. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی امت، آپ نے ان سے ڈرنا نہیں ہے. کس سے ڈرنا ہے؟ وَخْشَوْنِی، صرف اور صرف اللہ کی ذات سے ڈرنا ہے. ان لوگوں سے ڈرنا نہیں ہے، ان لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی. کیوں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ جب میرا رب قادر ہے تو ان سے کیا ڈرنا، کسی انسان سے کیا ڈرنا. اور وہ تو اس انسان کے دشمن ہیں، دین کے دشمن ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ہیں. ان سے تو ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ کی ذات کہتی ہے مجھ سے ڈرو، اس لیے سب کچھ میرے قبضۂ قدرت میں ہے. اور جب مجھ سے ڈرو گے، ان سے، دنیا سے ڈرنا چھوڑ دو گے، تو اللہ کی ذات کیا فرما رہی ہے؟ وَلِأُتِمَّ، تاکہ میں تمام کروں، نعمتی، اپنی نعمت، علیکم، تمہارے اوپر. جب ہم صرف اللہ سے ڈریں گے، نہ اہل کتاب سے ڈریں گے، نہ کسی اور انسان سے ڈریں گے، نہ کسی مخلوق سے ڈریں گے، تو اللہ کی ذات فرما رہی کہ میں اپنے اوپر اپنی نعمتیں تمہارے اوپر مکمل کروں گا، تمام کروں گا. دیکھیں سب سے بڑی نعمت جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہونا ہے. تمام ہو گئی، اب اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اللہ نے ہمیں اسلام دین کے طور پہ عطا فرما دیا، یہ ہماری خوش قسمتی ہے. تمام ہو گیا. اب اللہ نے اسی کتاب میں فرمایا کہ میں نے اسلام کو دین کے طور پہ پسند کر لیا ہے، اس کے علاوہ کوئی اگر دین لائے گا تو میرے پاس قابل قبول نہیں ہوگا قیامت والے دن. تو اتنی بڑی عظیم نعمتیں، اس سے بڑی کوئی اور نعمت ہے ہی نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت، خاتم النبیین، ہم ان کے امتی. اللہ نے ہمیں ان کے ذریعے سے دین عطا فرمایا. اللہ نے ہمیں ان کے ذریعے سے وہ کتاب عطا فرمائی، قرآن، جو رہتی دنیا تک ہمیشہ ہمیشہ اللہ کی حفاظت میں یہ رہے گی اور ہر انسان کو رہنمائی عطا فرماتی ہے، خواہ کوئی کتنے ہی چھوٹے ذہن کا ہو یا کوئی بہت انٹلیکچل آدمی ہو. اللہ کی ذات ان دونوں کو اس کتاب سے رہنمائی عطا فرما رہی ہے. تو یہ کب ہے اور اس سے رہنمائی کب ملے گی؟ جب ہم صرف اور صرف اللہ سے ڈریں گے. کسی اور چیز کا ہمارے اوپر خوف نہیں رہے گا، نہ بھوک کا خوف، نہ کسی دشمن کا خوف، نہ غیر
غیر اللہ کا خوف سارے نکالیں گے، ایک اللہ کا خوف اپنے دل میں ڈالیں گے تو اللہ اپنی یہ نعمتیں تمام کرے گی ہمیں، تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر بھی ہوگی، دین کی قدر بھی ہوگی، اس قرآن کی قدر بھی ہوگی۔ اگر باقی چیزیں دل میں ہوں گی تو پھر ہمیں ان کی قدر محسوس نہیں ہوگی۔ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور جب تم اللہ سے ڈرو گے، اللہ تمہارے اوپر اپنی نعمتیں تمام فرمائے گا تو پھر یقیناً تم ہدایت پا جاؤ گے۔ یہ ہے ہدایت کا راستہ۔ جو کچھ ہم نے صحیح سے پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیاں ہوگی اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔